الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب اور اس کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس مذہب کو پسند فرمایا ہے وہ مذہب دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے، اس دور کے اندر بھی لوگ کسی نہ کسی خدا کو وہ مانتے تھے، لات و عزیٰ کی شکل میں، منات کی شکل میں، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ معبودان باطل ہی صحیح لیکن مانتے تو تھے۔ لیکن جیسے زمانہ بڑھتا گیا، ایک گروہ جس کو ملحدین کا گروہ کہا جاتا ہے، یہ ایسا گروہ ہے جس نے سارے خداؤں کا ہی انکار کر دیا۔ پہلے تو کچھ لوگ چند خدا کو مانتے تھے جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی تو بعض ایسے بھی ہو گئے جو اس معبود برحق کا بھی انکار کرنے لگ گئے، اور یہ فتنہ پہلے کے دور میں کم تھا، لیکن آج کے دور میں یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ اور کفار تو کفار، بعض جو یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہیں، کالجز میں پڑھنے والے بچے ہیں، یا غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بچے جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ان کے ذہن میں بھی یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے ہیں کہ ہمارا خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اور انہیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہے، اور اگر ہمارا رب ہوتا تو اتنا سب کچھ ظلم ہو رہا، یہ زیادتی ہو رہی، یا ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور یہ سارے سوالات ان کو جھنجھوڑتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ شیطان اس میں ورغلا کر کے ان کو دین اسلام سے منحرف کر کے ایک اللہ کے انکار پر جو ہے معاذ اللہ رب العالمین ابھارتا ہے، اور وہ ملحدین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 2 ہفتے مسلسل میں نے وجود باری تعالیٰ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بلکہ صرف قرآن کی ہی روشنی میں نے اب تک کے آپ کو اللہ کے وجود پر، اللہ کے ہونے پر میں نے دعوت دی ہے اور آپ کو بتایا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن کی ہی روشنی میں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین اور اوتھینٹک چیز جو ہمارے لیے ہے وہ قرآن مقدس ہے، اور جن لوگوں کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سب سے اوتھینٹک چیز اگر آج کے زمانے میں کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ کیونکہ جیسا کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہر چیز کی نقل کی جا سکتی ہے اور ہر چیز کی کاپی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی کاپی نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال بیت گئے ہیں، آج تک کے ہر ایک کی کاپی کر دی گئی ہے، لیکن قرآن کی کاپی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اس کا کسی نے دوسرا مسودہ تیار نہیں کر پایا جو خود کی بنائی، کیونکہ قرآن کا چیلنج ہے،
اور وہ چیلنج قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو قرآن کے روشنی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے پر میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور عقل کی ایسی عظیم نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر وہ اپنے عقل اور شعور سے وہ کام اگر لے تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو خود بخود حق و باطل جو ہے وہ اس کے درمیان، نیکی بدی، حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کے اندر خود بخود امتیاز ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر پیشاب ہے اور کہیں پر دودھ ہے، آپ کو بالکل ظاہری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پیشاب ناپاک چیز ہے اور یہ دودھ پاک چیز ہے۔ ناپاک چیز کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پاک چیز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور عطا کیا ہے۔ اس عقل و شعور کی بنیاد پر آپ جو ہے اس فرق کو آپ ظاہر کرتے ہیں اور اپنے لیے جو چیز پسند ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ دھوپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ عقل اور شعور عطا کیا ہے کہ اس دھوپ کو دیکھتے ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج موجود ہے، کہ اگر دھوپ ہو اور سورج نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دھوپ ہونے کے لیے سورج کا ہونا لازم ہے، بغیر سورج کے دھوپ کا وجود کبھی پاسبل ہے ہی نہیں۔ تو یہ عقل ہے ہمارے پاس، اس عقل کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ دھوپ ہے تو سورج موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے تو آپ کہیں پر دھواں دیکھتے ہیں جو اٹھتا ہے، تو آپ اس دھوئیں کو دیکھ کر فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے یا وہاں پر آگ کا وجود ہے، کیونکہ بغیر آگ کے دھوئیں کا وجود ہو نہیں سکتا ہے۔ دھوئیں کے لیے شرط ہے کہ وہ جو ہے بتائے کہ کہیں نہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے اور شعور دیا ہے آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال دیتا ہوں، کوئی دیوار ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کسی کے بولنے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل اور یہ آپ کو شعور دیا ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے تو آپ کو یہ احساس اور اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہوتا تو آواز یہ کیسے آتی؟ یہ آواز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بولنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل و شعور سے کام لیں۔ ہاں، اگر آنکھوں پر آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے یا عناد کا پٹا باندھ رکھا ہے یا دشمنی کا آپ نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو 12 کہوں گا 2 2 4 ہوتا ہے اور آپ کہیں گے نہیں 2 2 3 ہی ہوتے ہیں، میں 1000 آپ کو دلائل دوں آپ نہیں مانو گے تو پھر اس دلائل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس عقل ہے، شعور ہے اور سوجھ بوجھ ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ میری بات کو تسلیم کریں گے۔ دیکھیے حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، اللہ نے ان کو سوجھ دی تھی، سمجھ دی تھی، وہ فارس سے آئے اور حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن وہی مکہ المکرمہ میں ہی ابو جہل تھا، عمرو بن ہشام، وہ سامنے رہ کر کے وہ معجزات بھی دیکھ رہا ہے، سورج کا پلٹانا بھی دیکھ رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ میں کنکری ہے اور اس کو یہ یقین بھی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، یہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جا کر کے وہ پوچھتا بھی ہے کہ اگر آپ نبی ہے تو بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ تو کہا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو حضور نے جیسے ہی نظر ڈالی اس پر، اس کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ اس کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، عقل و شعور سے وہ کام نہیں لے رہا تھا، تو وہ یہ کہہ کر کے کنکریوں کو پھینک دیا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کو پھینک دیا، لیکن اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، اگر وہ اپنی ذات پر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو میرا وجود ہے
اور یہ میری آنکھوں میں بینائی ہے، میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، میرے منہ میں یہ بول یا آواز ہے، کانوں میں سننے کی سماعت ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، آیا یہ خود بخود آ گئی ہے یا کوئی ہے جو میری آنکھوں میں بصارت دے رہا ہے، یا کوئی ہے جو کانوں میں سننے کی طاقت دے رہا ہے، یا کوئی ہے جو میرے منہ میں بولنے کی آواز دے رہا ہے، یا کوئی ہے جو پیر میں چلنے کی طاقت دے رہا ہے، یا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ تو آپ کو، اگر آپ کے پاس عقل اور شعور ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کی کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو گروتھ کرنے والا، اس کو بڑھانے والا، اس کو چلانے والا، اس میں دم بھرنے والا، اس میں طاقت عطا کرنے والا، اس میں خوبیاں عطا کرنے والا کوئی تو کوئی ہوتا ہے، اور ہم مانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے، وہ میرے خالق و مالک کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں سوچتا ہے کہ تم ایسے ہی دیکھ رہے ہو؟ دیکھ لو، کچھ کے پاس آنکھیں تو ہے تمہاری طرح، لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تمہاری طرح پیر تو ہے لیکن ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تمہاری طرح ہاتھ تو ہے لیکن ان میں پکڑنے کی قوت نہیں ہے۔ کان تو ہے لیکن ان میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ دماغ تو ہے لیکن اس میں سمجھ بوجھ کی قوت نہیں ہے۔ تو کون ہے کہ کسی کے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں طاقت دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، دماغ ہونے کے بعد کسی کو سمجھ بوجھ کی صلاحیت دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بالکل کم۔ یہ کون ہے جو گھٹا بڑھا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو طاقت دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے؟ جو کون ہے جو پتھروں کو اپنے قبضے میں کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو بڑے بڑے لوہے کو ہمارے لیے مسخر کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو بڑے بڑے لوہوں کو آسمانوں میں اڑانے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے؟ آیا یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں یا کوئی ہے جو طاقت دے رہا ہے؟ تو ہم کو اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی تو ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے، وہ میرے خالق و مالک کی ذات ہے، اور اسے وحدہ لا شریک، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، کسی کے ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے، کسی کے ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد ہزاروں کیڑے اور جراثیم ہیں، آپ کو نہیں دکھتا ہے۔ آپ کے کپڑے پر ہزاروں جراثیم لگے ہوئے، آپ کو نہیں دکھتا ہے۔ آپ جس پانی کو پیتے ہیں اس میں ہزاروں کیڑے پائے جاتے ہیں، آپ کو نہیں دکھتا ہے۔ آپ جس پلیٹ کا استعمال کرتے ہیں اس میں ہزاروں کیڑے پائے جاتے ہیں، آپ کو نہیں دکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ہاتھ ابھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے جراثیم ہیں، آپ کو نہیں دکھتا ہے۔ تو کیا ہونے کے لیے دکھنا ضروری ہے؟ یہ کوئی لاجک ہے ہی نہیں، یہ کوئی لاجک ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ خدا ہے تو دکھنا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور نور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھے۔ بہت سارے فرشتے ہیں جو آپ کو، بلکہ کوئی فرشتہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، وہ نور ہے لیکن ان کا وجود ہے۔ آپ مانتے ہو کہ فرشتے ہیں، جنات ہے، ان کا وجود ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں دکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں دکھتے ہیں تو آپ انکار کر دو گے کہ جنات نہیں ہیں؟ کیا آپ انکار کر دو گے کہ فرشتے نہیں ہیں؟ جب آپ فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے، جب آپ جناتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اور دیگر مخلوقات جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ خدائے وحدہ لا شریک جو دکھائی نہیں دیتا ہے آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک چیز اور جو بہت اہم بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ، آج تک کے پوری کائنات میں کسی نے یہ دعوت نہیں کیا ہے کہ خدا کو کسی انسان نے پیدا کیا ہو۔ آج تک کے کسی نے یہ دعویٰ، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔
کہ انسان ہو اور انسان ہو کر اس نے خدا کو پیدا کیا ہو. کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کیونکہ خدا کا پیدا کرنے والا اگر انسان ہوگا تو اس انسان کو بھی پیدا کرنے والا کوئی انسان ہوگا نا, تو پھر وہ خدا کہاں رہا؟ خدا کا مطلب ہی ہے, مالک کا مطلب ہی ہے, خالق کا مطلب ہی ہے کہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے, اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. وہ سب کا خالق و مالک ہے, اس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی انسان نے کسی خدا کو, کسی رب کو, کسی معبود کو پیدا نہیں کیا ہے. رب ہوتا ہی وہی ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو کوئی چیز بغیر کسی چیز کے ذریعے پیدا نہیں ہوتی, تو اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال شیطان کی طرف سے ہیں. اگر اس طرح کے سوالات تمہارے خیال میں آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو, اس سے یہ شیطانی وسوسہ تمہارے درمیان سے دور ہو جائے گا. اعوذ باللہ لا حول پڑھ لیا کرو. یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح آپ اپنے رب کا انکار کر دیں, آپ اپنے رب کا انکار کر دیں. تو اب آئیے میں آپ کو کچھ اور دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آج دنیا میں جو الحاد پھیل رہا ہے اور خدا کے انکار کی روش جو تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگر ان دلائل پر مسلمان غور کریں تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے دین کی طرف, دین حنیف کی طرف, دین اسلام کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر کے آ جائیں گے. اور کیونکہ دیکھیے اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا, پھر وہیں کہ اس آفاق میں, اس آفاق انفس کے اندر, اس کرۂ ارض کے اندر آپ بھی سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ انجینئر ہے, آپ ڈاکٹر ہے, آپ وکیل ہے, آپ جو بھی ہے, فلسفی ہے, جو بھی ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کیا دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو بغیر بنائے ہوئے خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ یہ کوئی بلڈنگ آپ جو لاکھوں تعداد میں بلڈنگیں ہیں, کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ یہ جو آپ کپڑے جسم پر پہنتے ہیں, یا کیا یہ خود بخود بن گئے ہیں, یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ جو آپ نے قسم قسم کے موبائل تیار کیے ہیں, یہ خود بخود تیار ہو گئے ہیں یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ آپ نے جتنی مشینیں آپ نے ایجاد کی ہے, یہ ساری مشینیں یہ خود بخود تیار ہو گئی یا اس کا کوئی موجد ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ خدا کو نہیں مانتے نا, ملحدوں سے مخاطب ہوں, لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ تو سمجھدار ہیں نا, دنیا میں رہتے ہیں نا, حتیٰ کہ کھانا بھی جو آپ کھاتے ہیں یہ خود بخود آ جاتا ہے یا آپ کو زمین میں بونا پڑتا ہے؟ کیسے کرتے ہیں آپ؟ خود بخود ہو جاتا ہے یا ہے کوئی جو اس کو سب کچھ بناتا ہے, کرتا ہے, محنت کرتا ہے؟ تو آپ کہو گے کہ یقیناً موبائل بنانے کے لیے اس کا بنانے والا ہونا چاہیے, کمپیوٹر بنانے کے لیے اس کا بنانے والا ہونا چاہیے, آئی فون بنانے والا اس کا کوئی ہونا چاہیے, جو ہم یہاں سے وہاں, حتیٰ کہ سیٹلائٹ بھی جو پوری دنیا کی آواز کو یہاں سے وہاں ایک سیکنڈ کے اندر, ہمارے چہرے کو یہاں سے وہاں ایک سیکنڈ کے پہنچا دیتا ہے, اتنی بڑی مشین بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. بغیر اس کے موجد کے, بغیر اس کے بنانے والے کے یہ چیز وجود میں نہیں آئی. جب دنیا کی چیزیں بغیر اس کے صانع کے, بغیر اس کے بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے, تو اس زمین کو اور اس آسمان کو جو میرے اللہ نے بنایا ہے, کیا بغیر خود بخود بنائے ہوئے یہ دنیا میں وجود میں آ گئے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز کے بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بنانے والا, صانع اور خالق ہوتا ہے, اسی طرح اس زمین کو بنانے والا اور اس آسمان کو بنانے والا ہے, اور وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یا لَا يَعْقِلُونَ او کما قال اللہ تعالی. اے محبوب آپ ان سے پوچھئے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ, اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا, من خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے, تو وہ کہیں گے
ضرور کہیں گے. لا یقولن وہ ضرور کہیں گے. لام تاکید نون تاکید ثقیلہ دونوں موجود ہے. لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے. ضرور ضرور وہ کہیں گے اللہ ہے کوئی جسے اللہ کہا جاتا ہے. اب آگے سنیے میں اللہ کیا فرماتے ہیں, وہ بھی خاص طور سے منکرین کو جو انکار کرتے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں کیا بغیر خالق کے یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون یا یہ خود اپنے خالق ہے, یہ خود سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے. انہوں نے پیدا یعنی جس کو وہ مانتے ہیں جن بتوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ آخر میں کہتا ہے اللہ اکبر بل لا یوقنون, بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ عقل و شعور سے کام لے کہ اس زمین کو اس آسمان کو بنانے والا ہے تو آپ غور کرو گے تو پتا چلے گا کہ کوئی تو ہستی ہے جس نے بغیر ستون کے اس آسمان کو روکے رکھا ہے, اور جب تک اللہ کا حکم ہے وہ رکا رہے گا, اور جس دن حکم آئے گا یہ آسمان ٹوٹ جائے گا. تو کوئی تو ہے جو سہارا دیا ہوا ہے, کوئی تو ہے جو بنایا ہے, اسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے. یہ دلیل ہوگی سورہ طور میں ہے آیت نمبر 35 اور 36. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی اللہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے بغیر مثالوں کے اور پھر وہ تمہیں واپس پلٹائے گا بھی. پیدا بھی کرتا ہے اور وہ تمہیں واپس پلٹائے گا بھی. اور اللہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ, کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے, بلکہ سن لو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس کے انگلیوں کے پورے پورے کو وہ ٹھیک فرما دے گا. جیسے پہلے تھا جو رب ناپاک پانی سے انسان کو بنانے پر قادر ہے, تو وہ خالق و مالک انسان کے بنانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ وجود میں لانے پر کیوں نہیں قادر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں قادر؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي نُطْفَةٍ ثم جعلناه في قرار مکین, پھر ہم نے اس نطفے کو جو ہے ایک مضبوط ٹھہراؤ میں ہم نے اسے رکھ دیا. اس نطفے کو یعنی وہ رحم مادر. جب اس پانی کو رحم مادر میں رکھا, اب بتاؤ رحم مادر میں وہ پانی خود بخود انسان بن گیا؟ رحم مادر میں جو پانی گیا وہ خود بخود بن گیا, یا ہے کوئی جو اس پیٹ کے اس جھلی کے اندر رکھ کر کے اس کے اندر سانسیں بھر رہا ہے؟ ہے کوئی جو اس پانی کو خون میں بدل رہا ہے, پھر اس خون کو گوشت میں بدل رہا ہے, اس گوشت کو ہڈی میں بدل رہا ہے, ہڈی پر بھی گوشت چڑھا رہا ہے, پھر حسین سا چہرہ دے رہا, ہاتھ دے رہا, آنکھیں دے رہا, کان دے رہا, زبان دے رہا, پیر دے رہا اور دماغ دے رہا, دھڑکنے والا دل عطا کر رہا, اس کے اندر سانسیں بھر رہا. وہ کون ہے جو ایک چھوٹی سی جھلی کے اندر ایک خوبصورت سی صورت پیدا کر رہا ہے؟ تو وہ کوئی ذات کی کوئی اور ذات نہیں ہے, وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے. ہے تم میں طاقت تو لاؤ, ہے تم میں طاقت تو بتاؤ. یہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے. اور پھر کیا کہا ثم انشأناه خلقا آخر, پھر وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا, اٹھائے گا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے, سب سے حسین پیدا ہے. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ کیا فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون,
یہ ساری چیزیں کیا خود بخود پیدا ہو گئی یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقین ہی نہیں کرتے ہیں. اگر وہ یقین کر لیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے, تو آپ پر یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی, عیاں ہو جائے گی کہ وہ پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ذات نہیں ہے, وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے. یہ آپ کے سامنے 3-4 آیتیں دیا ہوں, اور آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. سبحان اللہ. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ ہم نے تمہیں بنایا ہے, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے.